کی اتباع کریں۔ رب نے فرمایا کہ اگر رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، اپنے پروردگار کی خوشنودی چاہتے ہو، رب کائنات کو راضی رکھنا چاہتے ہو، اللہ رب العزت کی بارگاہ کو میں مقبول ہونا چاہتے ہو، تو رب فرماتا ہے اے محبوب فرما دیجئے فاتبعونی، تم میری اتباع کرو۔ اے پروردگار عالم، اگر ہم نے تیرے محبوب کی اتباع کر لی، اگر تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ فرامین پہ عمل کر لیا، اے پروردگار عالم اگر ہم نے تیرے محبوب کی باتوں کو تسلیم کر لیا، مان لیا، اتباع کر لی، تو انعام کے طور پہ کیا عطا فرمائے گا؟ تو رب دو وعدے فرما رہا ہے۔ پروردگار فرماتا ہے اے محبوب فرما دو، اگر تم رب کو راضی رکھنا چاہتے ہو، رب کی محبت چاہتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ ہوگا کیا؟ تو رب فرماتا ہے کہ پروردگار عالم تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک تو رب گناہوں کو معاف فرمائے گا، دوسرے رب کائنات تم سے محبت فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات گرامی، آج کی یہ رات، شب برات کی وہ عظیم رات، وہ برکتوں، رفعتوں، عظمتوں والی رات، کہ جس رات کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑی عظمتوں، رفعتوں، برکتوں والی رات ہے۔ آج مغرب سے لے کر کے فجر طلوع ہونے تک، یعنی طلوع آفتاب تک، پروردگار عالم ندا کرتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کی بخشش فرما دوں، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار میں رب کائنات اس کی مغفرت فرما دوں، ہے کوئی اولاد مانگنے والا رب اسے اولاد عطا فرما دے، ہے کوئی رب کی بارگاہ میں معافی چاہنے والا پروردگار عالم اسے معاف فرما دے۔ رب اعلان فرماتا ہے کوئی جنت کا خواہش مند جسے رب فرماتا ہے میں جنت عطا کر دوں۔ غرض کے پورے سال کا بجٹ آج کی رات میں پیش کیا جاتا ہے، اور آئندہ آنے والی شب برات تک اللہ رب العزت تمام فیصلے اس رات میں فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات گرامی، یہ وہ عظیم رات ہے جس رات میں ہمارے لیے سارے فیصلے رب کائنات فرمائے گا۔ کسے کتنی روزی دینی ہے، کس کا اس سال میں انتقال ہونا ہے، کسے رب نے پیدا فرمانا ہے، کسے رب نے اولاد سے نوازنا ہے، کون اس سال میں اولاد سے محروم رہے گا، یہ سارے بجٹ آج کی رات میں تیار ہو جاتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، یہ عظمتوں، رفعتوں، برکتوں والی رات رب نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اب ہمیں یہ چاہیے کہ اتباع رسول کرتے ہوئے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ عمل کرتے ہوئے، ہم آج کی رات پروردگار عالم کی بارگاہ میں، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے عرض کریں، رب کی بارگاہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے ہم اپنے رب کائنات سے معافی مانگیں، اپنے رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کریں اور اتباع رسول کا عہد کریں، اور جب ہم اللہ کے حبیب کی اتباع کر لیں گے تو پروردگار عالم ہماری دنیا اور ہماری آخرت کو بہتر فرما دے گا۔ حضرات، اب اتباع رسول ہے کیا؟ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کیا ہے؟ آقا کائنات سے محبت کیا ہے؟ کیونکہ رب کائنات نے پہلے ہی فرما دیا، اگر رب کو محبوب رکھنا چاہتے ہو، رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، محبوب کی محبوب فرماؤ میری اتباع کرو، یعنی آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ آقا کائنات سے اب محبت ہے کیا؟ ہم سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں، اور ہر انسان یہ دعویٰ کرتا ہے مسلمان، میں سب سے بڑا عاشق رسول ہوں، میں سب سے بڑا محب رسول ہوں، میں سب سے بڑا نبی سے محبت کرنے والا ہوں۔ لیکن حضرات گرامی، یہ صرف ہمارے دعوے ہیں، دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، اور کام دعوے سے نہیں، کام دلیل سے ہوگا۔ دلیل کیا ہے؟ محبت کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں، نماز کا ٹائم ہو جائے، نمازیں ہماری ضائع، رمضان کا مہینہ آئے، روزے ہمارے ضائع، زکوٰۃ رب نے ہمیں مال دیا، زکوٰۃ ہم ادا نہ کریں، روزہ ہم نہ رکھیں، غیبت ہم کریں، جھوٹ ہم بولیں، چغلی ہم کریں، اور پھر ہم دعویٰ کریں ہم محب رسول ہیں، نبی کے سچے عاشق ہیں، تو یہ صرف ہمارا دعویٰ ہے۔ دلیل یہ ہے جب جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی ہر بات کو تسلیم کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا کائنات سے اگر ہمیں محبت ہوگی تو ہم آقا کائنات کے فرامین پہ عمل
عمل کریں گے اور آقا کائنات کے فرامین پہ عمل کر کے زندگی آخرت سنورے گی۔ تو حضرات گرامی، آقا کائنات سے محبت کی بات اگر ہم کریں، ہم تو صرف زبان سے کہتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں، لیکن حضرات گرامی وہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنہوں نے امت سے محبت کی، اگر بروز قیامت ہمارے اعمال جیسے ہیں، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، ہمارا کلچر، ہمارا طور و طریقہ جو ہے، جو ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں گے، تو اگر ہمارے اعمال کو دیکھتے ہوئے جو حالات حاضرہ میں ہمارے اعمال ہیں، اگر بروز قیامت آقا کائنات نے پوچھ لیا اے میرے امتیوں بتاؤ، میں نے دین اسلام کی خاطر، میں نے امت کی خاطر، دین اسلام پہنچانے کی خاطر، امت تک دین دینے کی خاطر اگر میرے پشت انور پہ اوجری رکھی گئی، بتاؤ امتیوں تم نے دین اسلام کے لیے کیا کیا؟ تو حضرات گرامی اگر آقا کائنات نے بروز قیامت ہم سے سوال کر لیا اے امتیوں بتاؤ، اگر میں نے میدان بدر میں اپنے دندان مبارک کو شہید کیا گیا، میرے دندان مبارک شہید ہوئے، میری امت تم بتاؤ تم نے دین کے لیے کیا کیا؟ اگر آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محشر کے میدان میں سوال کر لیا، جب زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، آقا کائنات سامنے جلوہ افروز ہوں گے، اگر آقا نے ارشاد فرما دیا اے امتیوں میں نے احد کی وادیوں میں نے طائف کی وادیوں میں پتھر کھائے، دین امت تک پہنچایا، امتیوں بتاؤ تم نے دین اسلام کے لیے کیا کیا؟ نمازیں فرض رب کائنات نے فرمائی تھی، حکم آقا کائنات نے دیا، بتاؤ تم نے کتنی نمازیں ادا کی؟ آج تو دین صرف اتنا ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھنے ہیں، رب نے مال ادا کیا، زکوٰۃ دینی ہے، لیکن آؤ تھوڑا پیچھے چلتے ہیں، آقا کائنات آج ہمیں رات کو بیٹھنا مسجد میں شب بیداری کرنا مشکل ہو رہا ہے، لیکن میرے آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں اور آقا کائنات کے امتیوں کو یہ دشوار ہے کہ اگر نبی پہ درود پڑھنے کی باری آ جائے، رات کو کہا جائے آج کی رات میں اگر مولانا لیاقت صاحب مسجد کے امام صاحب اعلان کر دیں آج اس کے بعد کوئی اور کام نہیں، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں پوری رات درود پڑھا جائے گا، تو اللہ ماشاءاللہ سارے نہیں لیکن اکثریت ہماری یہ ہوگی کہ ہم بھاگ جائیں گے، ایک رات نبی کی بارگاہ میں درود پڑھنے کے لیے نہیں نکال سکتے، ایک گھنٹہ ہم نہیں نکال سکتے، لیکن آقا کائنات ہیں 3 دن اپنی امت کے لیے غار میں روتے رہے، سبحان اللہ، اور آقا کائنات امت کی بخشش کے لیے غار میں رہے۔ تھوڑا لمبا ہو جائے گا، میں نے کچھ باتیں آپ سے اور کرنی ہے، میں ابھی 1 گھنٹہ بول کر کے بھی آیا ہوں، آواز بھی شاید ساتھ اتنا نہ دے گی، لیکن چند منٹ میں نے چند باتیں آپ سے حضرات کے گوش گزار کروں گا، امید ہے کہ آپ حضرات ان باتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو حضرات گرامی ہم جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں یہ صرف محبت ہماری زبانی ہے، لیکن محبت جب دلیل ہمارے پاس تب ہوگی جب آقا کائنات کے فرامین پہ ہم صحیح معنوں میں عمل کریں گے۔ آج کی رات تقریر کا مقصد یہ ہے کہ چند باتیں ہمارے گوش گزار ہو جائیں، ہم چند باتیں سنیں اور اگر ایک پر عمل ہو گیا آپ کے ساتھ ساتھ ہماری بخشش کا بھی ذریعہ بن جائیں گے۔ تو حضرات گرامی آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس امت کے لیے 3 دن ایک غار میں، نہ آقا کائنات نے کھایا نہ پیا، واقعہ میں پیش نہیں کر رہا ہوں، لیکن آقا کائنات کا وہ آخری لمحات جب آقا کائنات غار میں 3 دن ہو چکے، صحابہ جمع ہوئے تو سارے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فداک ابی و امی، ہمارے والدین آپ پر قربان، یا رسول اللہ 3 دن ہوں گے آپ کا دیدار نہیں کیا، سر سجدے سے اٹھا لیجئے۔ آقا کائنات نے سر نہ اٹھایا، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ جب سارے صحابہ تھک گئے، ابو بکر صدیق نے عرض کی، عمر فاروق نے عرض کی، المختصر سارے صحابہ کی، آقا کائنات نے کسی کی نہ سنی، تو مشورہ ہوا، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ آپ کے ابا جان غار میں 3 دن سے سر سجدے میں رکھ کے رو رہے ہیں، امت کی مغفرت مانگ رہے ہیں رب کی بارگاہ میں، آپ آئیے اور آقا کائنات سے عرض کیجئے۔ حضرت فاطمہ آئیں اور وہ فاطمہ جب آقا کہیں تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں فاطمہ سے ملتے، اور جب واپس آتے سب سے پہلے فاطمہ سے ملاقات کرتے۔ فاطمہ آئیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا جان سر سجدے سے اٹھائیے، آپ کا دیدار کرنا ہے۔ آقا کائنات نے سر سجدے سے نہ اٹھایا تو اللہ رب العزت کے محبوب کی بیٹی نے رب کائنات کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور عرض کرتی ہیں اے پروردگار عالم، اگر آج ابا جان نے سر سجدے سے نہ اٹھایا اور تو نے امت کی مغفرت
मग़फ़िरत ना की। रब्बे कायनात अगर अब्बा जान ने सर सजदे से न उठाया तो वो फ़ातिमा जिसके सर का एक बाल आज तक दुनिया के किसी इंसान ने नहीं देखा, आज फ़ातिमा अपने सर से चादर तथहीर को उतार देगी। और अगर फ़ातिमा चादर तथहीर को उतार देती तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं पूरी दुनिया जल कर राख हो जाती। रब्बे कायनात ने जिब्रील को भेजा, ए जिब्रील चला जा और मेरे महबूब से कह दे सर सजदे से उठाओ, जो कहो मानी जाएगी, तुम कहोगे तुम्हारी सुनी जाएगी। सुभान अल्लाह। तो आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सर सजदे से उठाया तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदीन व मिल्लत अशा इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते हैं अल्लाह क्या जहन्नुम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नुम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। सुभान अल्लाह। तो हज़रत आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के लिए 3 दिनों तक रोते रहे। और आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम कितनी मोहब्बत करते हैं यह हम अपने गिरेबान में खुद जान करके देख सकते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए हज़रात गिरामी, वो लोग जिन्होंने आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत की है, मैं एक आदमी का आपको एक वाक़या सुना देता हूँ और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते। और